الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عروك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم ولعن أعداءهم أجمعين صلوات أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومساوبه الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم الروح وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اگر ہو سکے سب صلوات پڑھیں.
پر صلوات پڑھیں۔ معرفت حق بندے کو اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتی ہے۔ معرفت حق انسان کو قرب خدا نصیب کرتی ہے۔ معرفت حق سے بشر خاکی ہو کر نوری فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ معرفت حق مومن کو سلیمان کی صف میں لے آتی ہے۔ غور ہی نہیں کر رہے، میں فصل بدلتا ہوں، لفظ بدلتا ہوں تاکہ آپ ہر طرح سے ہر زاویے سے اس کو دیکھیں۔ اگر پہلے میں کہہ رہا تھا بشر، اب میں کہہ رہا ہوں مومن، یعنی معرفت حق جب تک بشر میں نہ آئے ناراض نہ ہونا، وہ انسانوں میں شمار نہیں ہوتا، حیوانوں میں شمار ہوتا۔ یار میرے ہم مزاج بنو، آؤ ذرا مل کر مولا والی باتیں کریں۔ جس میں معرفت حق نہیں، وہ تو انسانی شکل میں ایک حیوان ہو سکتا ہے، بشر نہیں ہو سکتا۔ انسان ہوتا ہی وہی ہے جس کی فطرت میں معرفت حق ہو۔ اور اگر معرفت حق مؤمن میں آ جائے، اس کو سلمان بنا دیتی ہے۔ ہم جیسی کو صف سلمان و ابو ذر میں لے آتی ہے۔ یہی معرفت حق ہے کہ ہمیں کربلا والوں کے ساتھ متصل کر دیتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں مومن سے ایک اور منزل پر لے آیا ہوں آپ کو۔ اگر عزادار میں معرفت حق کا درجہ بڑھ جائے، کربلائی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ دل تو چاہتا ہے میں پوری آج ایسے ہی پڑھتا رہ جاؤں، لیکن آپ کچھ اس سے اور بلند ہوں نا، ابو ذر مزاج سلمان طبیعت بنو۔ حیدری میں نے اس کا ساتھ دیا ہے، بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو نور معرفت عطا فرمائے۔ اور معرفت حق واجب بھی ہے، معرفت حق اوجب بھی ہے، اور ہمارے اوپر یہ ایک ایسا واجب ہے جو ہر روز ادا کرنا چاہیے، جو ہمیشہ ادا کرنا چاہیے، جو لمحہ بے لمحہ ادا کرنا چاہیے، جو ہر مرتبہ اور ہر مقام پہ ادا کرنا چاہیے۔ میں چپ رہوں، یہ کیوں سن رہے ہیں؟ صلوات بلند آواز سے۔ توجہات ہیں آپ صاحبان کی؟ صحیح سنیں۔ معرفت حق ہمیشہ واجب ہے، ہر مقام پہ واجب ہے، ہر روز واجب ہے۔ مجھے دیکھو، اگر ہر روز واجب ہے تو معرفت حق میں اضافہ ہونا چاہیے۔ مولانا عابد میرا محالی، ہر روز انسان کی معرفت میں اضافہ ہو تو انسانیت پر ہے، ورنہ امیر المومنین فرماتے ہیں جس کی معرفت میں ہر روز اضافہ نہیں ہو رہا، یہ موت مانگ لے، اس کے جینے سے بہتر ہے۔ سارے بولو اور یہ بات کر کے میں کچھ کہنے لگا ہوں ساجد بھائی، اور یہ معرفت حق والا واجب جتنا بہترین انداز میں مجلس حسین میں ادا ہوتا ہے، کہیں ادا نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں محرم ہے، پورا محرم دن رات نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ مجھ جیسا فقیر خود کو تنزل دے کر کبھی آپ کو کہتا ہوں رات ہو گئی دن ہو گیا،
اور اب تو 7 محرم کا سورج غروب ہو چکا ہے، کتنے دن بعد ہے۔ ہم اب بھی سوچیں پتہ نہیں رات ہے، پتہ نہیں دن ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، ماحول کیسا ہے۔ 10 دن سے پہلے بھی ویسے ہی زندگی تھی، اب یہ اللہ کے حسین کے 10 دن آئے ہیں، پھر بھی کوشش کریں ہماری زندگی میں ذرا برابر فرق نہ آئے۔ پھر ہم کیسے عزادار ہیں، کیسے مومن ہیں، کیسی معرفت حق لینے آئے ہیں۔ بس میں آج کے بعد نہیں کہوں گا کہ شب ڈھل چکی ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ احسان کسی پر نہیں ہے، جو مجلس اذا میں آتا ہے اپنے اوپر احسان کرتا ہے۔ احسان اس مولا کا ہے جس نے توفیق دی ہے کہ مجلس میں آ گئے ہیں۔ میں نے ابتدائی مجلس میں یہ کہہ دیا، آپ رو پڑے، اور یہ رونا آپ کی دلیل ہے کہ آپ صاحبان معرفت ہے، دل سے تشریف لاتے ہو۔ میں اپنے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا مولا حسین کی طرف سے دعا گو ہوں۔ یہاں سے لے کر آخر تک جوان بزرگ میری مائیں بہنیں جس مقام پر یہاں پر تشریف فرما ہے اس مجلس اذا میں، اللہ ان کے نور معرفت حق میں اضافہ فرمائے، اتنا اضافہ فرمائے امام خود فرمائے کہ یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، ان میں معرفت حق ہے۔ ہمارا کہنا اور ہے کہ ہم مولا تیرے ہیں، اس قابل بن جائیں کہ مولا فرمائیں یہ میرے ہیں۔ میں سما مہیا کر رہا ہوں ان مجالس میں، کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس حد تک کامیاب ہوں یا نوں، کہ آپ کے قلوب مبارک میں ایسا نور معرفت حق دے دوں کہ جب وہ چمکے تو فرشتے بھی حیران ہو کر تمہاری ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ یا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آخر تک کی توجہ دیکھ رہا ہوں، جہاں تک بھی ہو توجہ سے بیٹھ۔ بہت مہربانی بھئی آپ کے ہاتھ اٹھانے کا، بہت بہت شکریہ۔ اس ماحول میں جہاں صاحبان نہیں ہیں، ایک روڈ پر مجلس عزائے امام حسین ہو رہی ہے، یہ لجپالی تو میرے مولا کی ہے۔ ہمارا شکر یہی ہے کہ ہم فقیروں کو اس نے چن لیا۔ جتنے آئے بیٹھے ہو ہم کو چن لیا، جو آپ آئے بیٹھے ہیں تو یہ اس نے چن لیا ہے کہ یہاں ہے۔ اللہ حق، اس کی توحید حق، اس کے اسماء حق، اس کی صفات حق، اس کا عادل ہونا حق، اس کا ظالم نہ ہونا حق۔ کیا بات ہے! اس کا نبی حق، نبی کی نبوت حق، اس کی قیامت حق، اس کی آخرت حق۔ اور جب تک اشرا باقی ہے بتانا چاہتا ہوں، جیسے یہ حق ہیں اسی طرح اللہ کی طرف سے مقام امامت حق، اس کی طرف سے ولایت حق۔ موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سارے مولا آپ کے نور معرفت میں اضافہ فرمائے۔ وہ میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ مولا کا نام لینے سے پاک سرزمین قلب تیار ہو جاتی ہے معرفت کا ایک اور مرتبہ لینے کے لیے۔ کوئی محروم نہ رہو، مولا کے نام لینے سے محروم نہ رہا کرو۔ جتنا جوش سے، جتنا برد سے مولا کا نام لوگے، اتنی پاک سرزمین ایک قلب تیار ہو جاتی ہے معرفت کو لینے کے لیے۔ امامت پہلا مطلب، پہلا علم اور معرفت کا ایک زینہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ عہدے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، بندوں کی طرف سے نہیں ہیں۔ شاباش! اور اللہ وہ اپنے منصب اور عہدے، لفظ منصب اور عہدے آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے۔ حیدر ولی ٹھیک ہے رہا، تصدیق میں نے آپ سے کرانی ہے۔ میرا تو بڑا پیارا چچا اور بہت بڑا عظیم عزادار ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، انتہائی توجہ کیجئے گا۔ اس حیدر ولی سے لے کر آخر تک پڑھے لکھے جتنے بھی ہو، میرا بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، ہر ایک کی سماعت اگر میرے ساتھ رہی، اس کے دل میں کاشت ہو جائے گا معرفت حق۔ انتہائی توجہ چاہیے۔ بہت
بہت مہربانی مولا آپ کو نور معرفت عطا فرمائے. توجہ فرمائیے گا, عہدے منصب کچھ اللہ کی طرف سے ہیں, بندوں کی طرف سے نہیں ہے, یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا. اور وہ عہدے, برا توجہ کیجیے گا, اور وہ عہدے اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا. جن میں اہلیت دیکھتا ہے انہیں دیتا. کون سے عہدے؟ بڑے مشہور عہدے گن رہا ہوں جو آپ سارے جانتے ہیں. نبوت الہی عہدہ, رسالت الہی عہدہ, امامت الہی عہدہ. رسول بھی بولو اللہ بناتے ہیں, نبی بھی اللہ بناتے ہیں, امام کون بناتے ہیں؟ اسے بھی اللہ بناتے ہیں. یہی پہلا فرق ہے ہم عزادار اہل علم, اہل توحید, موحدوں میں اور ہمارے بھائیوں میں, کہ ہم جیسے نبی اللہ کا بنایا ہوا لیتے ہیں, رسول اللہ کا بنایا ہوا مانتے ہیں, امام بھی اللہ کا بنایا ہوا مانتے ہیں. میرے جوانوں, میرے عظیم ماتریوں, آپ تک بات پہنچ رہی ہے؟ فارا ہے, میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, یہ باتیں میرے جوانوں کے لیے ہیں. جیسا نبی اور رسول, بہت مہربانی, اللہ بنا کے دیتا ہے, ہم پہچان کے معرفت حاصل کر کے مانتے ہیں. ایسے ہی امام اللہ بناتا ہے, ہم پہچان کے مانتے ہیں. امام ہم نہیں بناتے, اللہ بناتا ہے. اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں جہاں نشین بناؤں تو میں بنانے والا. حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما, اگر میں امام بناؤں تو وہ بھی میں بناتا ہوں. اور ارشاد فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا. سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت میں اللہ فرما رہا ہے ہم ہیں جو نبیوں میں سے چن کر کچھ کو امام بنا دیتے ہیں. بیٹے چلو سارے جواب دو. یا علی, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں آج آپ کو بہت ساری معارف اور معرفت کے زینے دینا چاہتا ہوں جو ابتدائی ہیں اور بڑے بنیادی ہیں, اور وہ میرا ساتھ دیں آپ. چلو یہاں تک پہنچ گیا ہوں, اس کو میں بعد میں کہنا چاہتا تھا, ابھی کہہ دیتا ہوں. اس کو پہلے سماعت فرما لیں, پھر میں اس اپنے اصلی مطلب کی طرف پلٹتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی نبی, رسول اور امام کا تذکرہ کیا, کبھی بھی نہیں کہا کہ تم بناؤ, بلکہ فرمایا بناتا میں ہوں تم مانو. بنانا میرا کام ہے. تو پروردگار ہم بندوں کا کیا کام ہے؟ فرمایا تمہارا کام ماننا ہے. اب مجھے دیکھو, امام, نبی, رسول جتنے عہدے ہیں یہ اللہ بناتا ہے, اللہ دیتا ہے, اور پھر اس کو بھیجتا ہے, اس کو مبعوث فرماتا ہے, اس کو مجعول فرماتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ میں قرآن کی لفظیں بول رہا ہوں. یہ خدا کر دیتا ہے, ہمیں فرماتا ہے جس کو میں بناتا ہوں اس کی یہ علامتیں ہیں, تم پہچانو پھر مانو. اب یہ تھا بنانا تھا اللہ کا کام, ماننا تھا بندوں کا کام. تو ہمارے بندوں نے, بعض مسلمان بھائیوں نے الٹا کر دیا, خدا والا کام خود شروع کر دیا, امام بنانا شروع کر دیا. اونچے ہاتھ, اونچے 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 اونچے. حیدری
کو سلامت رکھے. بہت بہت مہربانی. تھوڑا سا تحمل کریں. اچھا بات میری ضائع نہیں ہونی چاہیے. وہ جو خدا کے کام لوگ کہتے ہیں جو رسول کا کام ہے وہ امت کرنے لگ جائے تو وہ پتہ نہیں دائرہ اسلام میں رہتا ہے یا نہیں رہتا. مسلمان تو نے سوچا ہے تو کار کیا رہا. جو کام اللہ کا تھا تو نے اپنے لیے اپنا لیا. اچھا کوئی بندہ کہ یہ کون سی بری بات ہے سارے کون سی بات ہے اللہ کا کام ہے ہم کرنے لگ جائیں. یار سوچنے کی بات ہے. اللہ کا کام اللہ ہی کرے گا نا, بندے تو نہیں کر سکتے. وہ معبود ہے وہ معبودیت پہ رہے گا. تم عبد ہو عبادت پہ رہو گے. اب ہو سکتا ہے تم معبود بن جاؤ استغفر اللہ کہ وہ عابد بن جائے. غور ہی نہیں کر رہے میری بات پر. اچھا چلو سادہ کرتا ہوں. جو بندہ جو بنائے گا. راتب شاہ بات سننا بڑی لطیف بات آ گئی. میں چاہ نہیں رہا تھا کہ اس پر بولوں, چلو آ گئی ہے تو حاضر کر رہا ہوں. انتہائی توجہ کرنا جوانوں تمہارے لیے ضروری ہے. بندہ جو چیز بناتا ہے بزرگوں توجہ کرنا جتنے بسم اللہ تشریف لائیں صلوات بلند بس. بہت توجہ فرمائیے گا. جو بندہ جو شے بناتا ہے جتنا اس میں علم ہوگا جتنا اس میں قدرت ہوگی اسی حد تک بنائے گا. ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ وہ ایسے ہی ہے نا. آپ جو بندہ جو نالج رکھتا ہے اسی حد تک بنائے گا, اس سے اوپر تو نہیں بنا سکتا. ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہم میں سے کسی کو کہا جائے نالج مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ زیور بنائیں تو ہم کہیں گے شمسی صاحب کے پاس بھئی ہم نہیں بنا سکتے وہ بناتا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ بات غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بولو. ٹھیک کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے ایک مکان بنانا ہے تو آپ شمسی صاحب کے پاس نہیں جائیں گے, ایک معمار کے پاس جائیں گے جو مکان بناتا ہے. تو ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. بس جس میں جتنا علم ہے وہ اتنا بنائے گا. اللہ پاک کی قسم پوری رات نہیں پوری زندگی مجھے دعا دو, تھوڑی ہے اس جملے کی, انتہائی توجہ کرو, آخر تک کی توجہ مانگ رہا ہوں. جب سے لوگوں نے امام بنانا شروع کیا وہ ان جیسا تھا, اللہ کی صفات کا مظہر نہیں تھا. اپنے بناؤں کو دیکھا نہیں ہے. صحیح, اپنے بناؤں کو دیکھا نہیں ہے. جسے آج بناتے ہو کل کہتے ہو یار اس کو اتارو. غور ہی نہیں کیا. جسے تم بناؤ گے لوگوں سے بنے گا پھر لوگ اتاریں گے. جسے اللہ بناتا ہے اسے کوئی نہیں اتار سکتا. یہاں تک پہنچ گئے ہو مجلس امام حسین علیہ السلام میں امامت کا معرفت اور عرفان لیتے چلے جاؤ. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی ریت پر اسلام کو بچایا اور اس کو پھیلا دیا. آؤ مجلس امام حسین میں کربلا کا درس لیتے چلے جاؤ. میں درس لینا چاہتا ہوں, مجھے دیکھیے گا ایک فرق بتانا چاہتا ہوں. لوگوں کو بنایا ہوا امام اور اللہ کا بنایا ہوا امام, فرق کیا ہے؟ جا کر تاریخ پڑھ لو. اسکول کالج کی عام ہسٹری اسلامیات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. حوالے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, سب جانتے ہیں. جب لوگوں نے رسول کے بعد امام بنایا خلیفہ بنایا وہ منبر پر بیٹھ کر پہلے اس نے کہا تمہاری بڑی مہربانی تم نے مجھے خلیفہ جانشین امام بنا دیا. میں یہاں پر ایک بات ہے رکنا نہیں چاہتا, باتیں بہت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. انتہائی توجہ. شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا شبری قبلہ جب تک میں سیدھا چلتا رہوں میرے پیچھے چلتے رہنا, جہاں سے میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دینا. غور ہی نہیں کیا میری بات کے اوپر. یہ لوگوں کے بنائے ہوئے کی بات کر رہا ہوں جن کو لوگوں نے ووٹوں سے بنایا تھا. اب بھی ووٹوں سے بنے ہوئے یہی کہتے ہیں جہاں ہم غلط کریں ہمیں ٹھیک کر دینا. غور ہی نہیں کر رہے. تو یہ تو فطرت میں ہے نا. جو لوگوں سے بن کر آتا ہے پھر یہی کہتا ہے جب تک میں سیدھا چلتا رہوں میرے پیچھے چلتے آنا, اور اگر میں سیدھی راہ سے ہٹ جاؤں پھر مجھے سیدھا کر دینا. مجھے سمجھ
बनाए हुए खलीफा नहीं। तारीख में है, जाकर देख लो, और छोटी छोटी तारीख में लिखा हुआ। उन्होंने बड़े अदब से कहा, एहतराम किया, और इसको शान में बयान किया जाता है कि उन्होंने फरमाया, मेहदी मुझे देखो बेटा, बेटा देखो। और वो शान में कहते हैं कि उन्होंने फरमाया, जब तक मैं सीधा चलता रहूं मेरे पीछे चलते आना, मैं सीधी राह से हट जाऊं मुझे सीधा कर देना। जब मौका मिला अल्लाह के बनाए हुए को मिंबर रसूल पर बैठे, पहली मर्तबा जिंदगी में कह रहा हूं, मोमिन हो आजादार हो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। इस जुमले के लिए मैं कहना चाहता हूँ, वो ज़हन में रहे जो लोगों का बनाया हुआ था। वो कह रहा था, जब तक सीधी राह पे चलता रहूं मेरे पीछे चलते रहना, हट जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। जो लोग अल्लाह का बनाया हुआ था, उसको जब मौका मिला अपने मकाम पर बैठने का, बैठने के बाद तो इरशाद फरमाया, वो यही है, लोगों मैं फकत सीधी राह पे चलने वाला नहीं, मैं अली अनस सिरातुल मुस्तकीम, मैं सिरात मुस्तकीम हूं। ऊंचे 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 हैदरी, दिल बोला, यार दिल से कहो ये नारा, फिर कहो यार, अल्लाह तेरा गला ठीक करे इसी नारे के सदके। अली मौला अली, मौला आपको सेहत सलाम दिया, इसके सदके में मौला आपको नूर मारिफत। बात पहुंच गई अल्लाह के बनाए हुए में और लोगों के बनाए हुए में फर्क समझ में आ गया। लोगों के बनाए हुए को छोड़, अल्लाह के बनाए हुए को मान। वो सीधी राह पे चलने वाले नहीं होते, खुद सिराते मुस्तकीम होते हैं जो उनकी, इसलिए तो फरमाया अल हक मालियन वालियुम माल हक। माना ये है कि हक और अली एक हकीकत है जो इधर उधर बिखरा हुआ तुम्हें हक नजर आता है, ये अली ये हक की तजल्लियात है। अली के दर से जिंदगी मुनाफिक की मौत है, अली के दर से जिंदगी मुनाफिक की मौत है। यज़ाद अल हुसैन या हुसैन, सलाम 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 या हुसैन, सलाम 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 या हुसैन, बराए ज़हूर इमाम ज़मान बुलंद सलाम। बहुत मेहरबानी। चाहता हूँ थोड़ा सा समाज फरमाए, बस ओहदे हैं, नबुवत हो, रिसालत हो, इमामत हो, ये खुदा की तरफ से। खुदा बनाता है, बंदे नहीं बनाते। अब सवाल ये है कि आखिर अल्लाह को ये ओहदे बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? बात कैसे की है? ये बुनियादी तरीन सवाल है, बुनियादी तरीन पहला सवाल। आखिर खुदा ने नबी क्यों बनाए, रसूल क्यों बनाए, इमाम क्यों बनाए, क्या जरूरत थी, क्यों बनाए इनको? जैसे उसने हमें बनाया था ऐसे ही हमें अहकाम दे देता, गौर ने फरमाया, ऐसे ही हमारे तक अपने शरीयत को भेज देता। ये दरमियान में इन अंबिया को बना दिया और फिर कहा ये बड़े मेरे करीबी हैं, ये बड़े पाक हैं, ये बड़े मुकद्दस हैं, ये तुमसे आला हैं, ये तुमसे आला है, ये तुमसे औला है, ये तुमसे बरतर है, ये तुमसे बेहतर है, ये आगे चलेंगे, तुम पीछे चलोगे। कभी भी रसूल के कदम के आगे कदम न बढ़ाना, कभी भी उसकी आवाज से ऊपर आवाज न करना। कुरान पढ़ रहा हो ना, ला तरफउ सौतकुम फौक सौतिन नबी, नबी की आवाज से ऊपर आवाज न करना। सारे कैसे कर सकते हो? जो अल्लाह अपने रसूल से ऊपर आवाज पसंद नहीं करता,
उस रसूल से सारा आगे करके नमाज पढ़ाओगे उसे? बात समझ में आ रही है? बात ये अच्छा, परवरदिगार इनको बनाने का गरज क्या थी, क्यों बनाया? अब फिर वो कल वाली बात की तरह इस क्यों का जवाब तो फिर एक किताब है, कई जिल्दें हैं, तबहीन कर चुका हूँ। मुझे कुछ अजीजों ने भी कहा, समझ रहा हूँ कि इस आपको हद तक कर दूँ, कम से कम यानी यकीनी हद में 25 साल हो गए बंदे नाचीज़ को ये इल्म अक़ाइद उलमा की बारगाह में पहुँचाते हुए। मैं खादिम हूँ, पहुँचाता हूँ बस करते हुए। इस इल्म अक़ाइद का नाम होता है इल्मुल कलाम, इल्मुल एतिक़ाद भी उसमें को कहते हैं, जिसमें उसूल दीन से उसकी तमाम अतराफ़ और जुज़इयात के मुताबिक बहस की जाती है और पढ़ाई। बंदे नाचीज़ 25 साल से हदिया कर रहा हूँ, और शायद अगर हज़ारों में ना तो सैकड़ों में तो उलमा होंगे कि इन 25 साल में बंदे नाचीज़ उन तक ये बात पहुँचाता रहा। तो इन तमाम नज़रियात को भी ऐसे हाथ की हथेली की तरह सामने रखता हूँ, यानी ऐसे मेरे सामने है, कोई इनमें से कोई मुश्किल बात नहीं। अब इस सवाल का जवाब भी आयात भी बहुत है कि अल्लाह ने अंबिया को क्यों भेजा, अल्लाह ने रसूल क्यों बनाए, अल्लाह ने इमाम क्यों बनाए। आयात भी हैं, रिवायात भी हैं। मौला सादिक अपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, लिसानुल्लाह नातिक, अल्लाह की सच्ची ज़बान, मेरा छठा इमाम, उनके कलाम को ऊपर इक्तिफा करता हूँ जो आयात का और रिवायात का निचोड़ है। रिवायत इसको देखना, उलमा फज़ला समाप्ति फरमा रहे हैं और कहीं पर जा रहा है, पता नहीं पाकिस्तान के किसी कोने में और भी समाप्त फरमा रहे होंगे। उसूल काफ़ी, किताबुल हुज्जत, बाब अव्वल, हदीस अव्वल, इतनी मोतबर हदीस है कि इस एक हदीस की शरह पर हमारे उलमा ने किताबें लिखी। तो जो आप फरमा रहे हैं बात पहुंच गई है। उसमें मौला सादिक से जब किसी ने पूछा अल्लाह ने अंबिया को क्यों भेजा, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों को क्यों भेजा, अल्लाह तबारक व तआला ने आइम्मा को क्यों बनाया, जो मेरे सादिक मौला ने अल्लाह की ज़बान बन के बताया है, मैं हदिया करता। लुत्फ तो इसी में था कि अल्लाह की ज़बान बन के इमाम होता ही वही है जो तर्जमान खुदा हो, जो रुबूबियत की तर्जमानी करे हम उसको इमाम मानते हैं, जो अल्लाह की तर्जमानी करे हम उसे अपना इमाम मानते हैं, जो खुदा के इरादे को हम तक पहुंचाए हम उसे वली मानते हैं। मौला का कलाम आप तक पहुंचाने लगा हूँ, मुख्तसर करता हूँ, वक्त थोड़ा रह गया, इंतहाई तवज्जो करो। मौला फरमाते हैं उधर क्यों जरूरत पेश आई, नबी रसूल इमाम तमाम के लिए मुश्तरक है बात, इंतहाई तवज्जो फरमाना। इरशाद फरमाते अल्लाह अली आला बरतर था, इतना अजीम था, और दूसरी तरफ उसके बंदे खाकी होने की वजह से उसने ही पैदा किया था, ये इतना अदना थे कि ये उस तक नहीं पहुंच सकते थे। उसने खुद ही ऐसा बनाया, ना उसको देख सकते हैं, ना उससे कलाम कर सकते हैं, ना उसको पा सकते हैं, ना उससे मुलाकात कर सकते हैं, ना उसकी बारगाह में इस तरह जा सकते जिस्मानी तौर पर। तो ये इतने नीचे थे और खुदा इतना अली आला था, वो इतना जलील अजल था, वो इतना जल्लत जलालुहु था कि ये हकीर बंदा उस तक नहीं पहुंच सकता था। फिर फरमाते हैं वो हकीम था, वो आदिल था। ओए होए होए, कल यार आदिल की बात सुनी है, लोग तो लो ना। फरमाया मेरे मौला ने वह हकीम वो आदिल, वो हकीम भी था, आदिल भी था। तो उसने अपनी हिकमत से ये चाहा कि इन खाकी मेरे बंदू के दरमियान और मेरे दरमियान कोई वासिता वसीला होना चाहिए जो मुझसे लेकर इन तक पहुंचाता रहेगा।
बड़ा मजमा आया हुआ है, मैं चाहता हूँ सब इसको कल में लेकर जाए। बस मालूम हुआ अल्लाह की तरफ से ओहदा। लफ्ज़ मेरा अगर दिल पे लगे ना तो दुआ देना। मैं बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ बोलने लगा हूँ नकवी साहब ममताज़ भाई बहुत खूबसूरत लफ्ज़, अपने पास से खूबसूरत लफ्ज़ बोलने लगा भाई। अल्लाह ने फरमाया मैं इतना बुलंद, ये बंदे इतने अदना, दरमियान में कोई हो जो मुझसे भी राबिता रखे, इनसे भी राबिता रखे। तवज्जो करना, तवज्जो करना, तवज्जो करना। जो मुझसे भी राबिता रखे, इनसे भी राबिता रखे। और दूसरी बात क्या है, ये बंदे मुझसे राबिता नहीं रख सकते, जिसको दरमियान में लाऊं वो मुझसे राबिता कर सके, ये उससे राबिता कर सके। ओ यार ये चैन समझ में आई है, चैन समझ में आई है। ये चैन है ना, ऊपर अल्लाह, यहाँ पर उसकी खल्कुल्लाह यानी मखलूक खुदा, इस खल्कुल्लाह के दरमियान और उस अल्लाह के दरमियान कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो उसे सजदा करते हैं, इन्हें सजदा कराने का ढंग सिखाते हैं। क्या बात है, मौला आपको नूर मारिफत को फरमाए। सुनिएगा, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वक्त थोड़ा रह गया, मैं आप तक बात पहुँचाना चाहता हूँ पूरी। तो फरमाइए ये दरमियान में ये वासिता आ जाएगा। इसके लिए जो लफ्ज़ बोलना चाहता था वो है सफारत इलाहिया। गौर ने फरमाया, यार जो बाहर मुल्क जाते हो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क में अपनी सफारत खोलता है साजिद भाई, उसका मकसद क्या होता है कि ये दो मुल्कों को आपस में मिलाएगा, अपने मुल्क की बात इन तक पहुंचाएगा, इनकी बातें अपने मुल्क तक पहुंचाएगा। इसको कहते हैं सफारत। अब जहाँ पर सफारत सफारत इलाहिया हो तो वो साहिब सफारत इलाहिया सफीर वो होगा जो अल्लाह का हुक्म अल्लाह से लेगा, बंदू तक पहुंचाएगा। अच्छा, मैं जुमला जानकर रुक गया ताकि आपको लुत्फ आए। और इधर बंदू से क्या, जो ये उस अल्लाह से चाहते हैं, ये उस दरमियान वाले को कहेंगे वो अल्लाह से ला कर देगा। पता नहीं कहाँ तक मैं बात समझा सका हुआ। पूरी जिंदगी तुमने कहा वसीला, पूरी जिंदगी तुमने कहा वासिता। अल्लाह ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की तरफ वसीले को तलाश करो। वसीला वही होता है जो तुमसे भी वाबस्ता हो, अल्लाह तक भी पहुंचा हुआ। अच्छा रुक गया, अब आपका इम्तिहान है, जवाब देना मुझे। हमें वास्ते और वसीले की जरूरत क्यों पेश आई इरफान, बोलो? क्योंकि हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है सही बोलो, ठीक है ना? क्योंकि हम अल्लाह तक रसाई नहीं रखते, हमें वास्ते की जरूरत पेश आई और वो है अल्लाह, उस तक पहुंचना है। इधर अपने आप को समझ लो खल्कुल्लाह यानी अल्लाह की मखलूक। लफ्ज़ अरबी का खल्कुल्लाह ज़रा आसान है, आसान नहीं है, यानी अल्लाह की मखलूक। मैं उर्दू में कहूँ अल्लाह की मखलूक, ज़रा जुमला भी बढ़ जाता है। खल्कुल्लाह उधर अल्लाह, इधर बोलो खल्कुल्लाह। दरमियान में ये खल्कुल्लाह खुद अल्लाह तक नहीं पहुँच सकती थी, तो अल्लाह ने नबी रसूल और इमाम बनाए, नबुव्वत रिसालत और इमामत का ओहदा बनाया। ठीक कह दिया कि ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। अब जो नुमाइंदा होगा खुदा का, यानी नबी होगा या रसूल होगा आखिरी तक या इमाम होगा, मैं आपसे पूछता हूँ वो अल्लाह होगा? शाबाश, ये तो अल्लाह तक पहुँचाने वाला है, ये अल्लाह नहीं वसीलतुल्लाह है। वाह 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 वाह। बात मैं मुतमईन रहूं, ये दरमियान वाले बंदे की बात कर रहा हूं, ये अल्लाह नहीं वसीलतुल्लाह है। अब वसीलतुल्लाह के और नाम बताऊं अगर मचल कर सुनो तो,
وعظ میں آ کر سنو تو، یہ اللہ نہیں وسیلۃ اللہ ہے، یہ اللہ نہیں واسطۃ اللہ ہے، یہ اللہ نہیں اسم اللہ ہے۔ اب سمجھ آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا؟ اب سنو، یہ اللہ نہیں ولی اللہ ہے، یہ اللہ نہیں امام من اللہ ہے، یہ اللہ نہیں رسول من اللہ ہے، یہ اللہ نہیں نبی من اللہ ہے۔ اب میرا ساتھ دینا، یہ اللہ نہیں ید اللہ ہے۔ اونچے ہاتھ کرو، اونچے اونچے اونچے۔ مولا آپ کو نور معرفت بھائی توجہ کیجئے گا، بات پہنچ رہی ہے، میں درمیان والے کی بات کر رہا ہوں، بات پہنچ گئی۔ اسی کو ہم ید اللہ کہتے ہیں۔ مجھے دیکھنا، اللہ پاک کی قسم ہم اسے نور اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ نہیں نور اللہ ہے، یہ اللہ نہیں نور اللہ ہے۔ ان تمام کمالات کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ نہیں عبد اللہ ہے۔ حیدری الحمدللہ۔ سنو معذرت کے ساتھ، بس یہ بولتے ہو ہاتھ عمر اتنا ہی کافی ہے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ بس یہ درمیان والا وہ نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اچھا ادھر آؤ، یہ درمیان والا وہ تو نہیں ہے، پھر خلق اللہ ہم ہیں۔ لفظ بولتا ہوں تاکہ سوال واضح نہیں کر سکا جوان آپ کے لیے۔ بیٹا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح وہ اللہ نہیں اسی طرح خلق اللہ جیسا بھی نہیں۔ اچھا ایک بندہ میرے سوال کا جواب دے دے، میں بڑا خوش ہوں گا، میں سجدوں میں اس کے لیے دعائیں کروں گا۔ کیوں یہ درمیان والا خلق اللہ جیسا نہیں؟ کیوں کیوں؟ نہ دیکھو، اگر یہ بھی اللہ کی قسم کھڑے ہو کر مجھے دعا دو نا، تھوڑی ہے ایک جملہ بول رہا ہوں، اگر یہ درمیان والا واسطہ ہم جیسا خلق اللہ ہو جائے تو پھر تو اس کو بھی ہماری طرح اور واسطے کی ضرورت ہے۔ میں نے آج اپنے بچوں کے لیے، مادریوں کے لیے، عزاداروں کے لیے تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی قسم وسیلہ کا معنی کھول دیا ہے۔ وسیلہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا، اگر ہم جیسا ہو پھر اس کو بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔ یہ تم نے میں کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں میں چھوڑو خود بیٹھے ہو، خود بولنا ہوتا ہے، سارے اس سے محظوظ ہوں، اس وجہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کرو بات میری۔ اچھا میں آپ کے شہر میں پڑھ رہا ہوں اپنے مزاج کے مطابق، آپ مجھے بھی سن رہے ہیں اپنے مزاج کے مطابق، یا ایسا ہے کہ ہم مزاج ہو گئے ہیں؟ مطمئن ہو ہیں؟ شمسی صاحب آپ کوئی قضاوت فرمائیں، فیصلہ کریں، ہم مزاج ہو گئے ہیں؟ ہو گئے ہیں تھوڑے تھوڑے، توجہ کرنا شاباش۔ ایک جوان نے میری ترجمانی کی کہا تھی تھوڑے تھوڑے، یہ بالکل ٹھیک ہے بھئی، ماننا چاہیے نا، تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ، اگر ایسے چلتا رہا سلسلہ جلدی۔ حسن چمٹا ہم مزاج ہو گیا ہے، ہاں یہ بڑے خوش ہوا وہ انداز میں اس طرح کہہ رہا ہے، نہیں سارے مومن، میں آپ کا نوکر، آپ عزاداروں کی جوتیاں اٹھانے والا، اللہ پاک کی قسم آپ کی خدمت کرنے والا، میں عزاداروں کا اس دل کی عطا گہرائی سے احترام کرتا ہوں۔ میں کیسے احترام نہ کروں؟ تم عزاداروں کا احترام کرنے والا امام سجاد ہے، تمہارا احترام کرنے والی بی بی بطول ہے، تمہارا احترام کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے، میں کیسے احترام نہ کروں؟
یہ دل سے کرتا ہوں. بات پہنچانے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے, میں لفظ بدل دیتا ہوں, اس لیے آپ کے لیے یہ لفظیں بولتا ہوں, ورنہ قلب میں آپ کا بڑا مقام ہے. میں کئی اشرے پڑھ چکا ہوں عزادار اور عزاداری کی عزت اور عظمت پر, کیونکہ وہ دل کی باتیں تھی, بتاتا رہا میں آپ کو. بڑی توجہ کرو, یہ وہ اشرے کے پڑھ چکا ہوں اس طرح. اب یہ وسیلہ پہچانو, یہ ہے اللہ اور خلق اللہ کے درمیان. اب بولنا, یعنی بولنا کیا, ہاتھ سے یا زبان سے, آخر والے ہاتھ آگے والے زبان سے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچے گی. توجہ کرو, وہ اللہ ادھر خلق اللہ, درمیان میں وسیلت اللہ, واسطۃ اللہ, نور اللہ, امام من اللہ. یہ وہ ہے, نہ اس جیسا نہ ہم جیسا. اب سمجھ میں آئے, نہ وہ اس جیسا, نہ وہ ہے, نہ وہ ہم ہے. یہ جملہ ٹھیک تھا. علی ولی اللہ, بات دو مجھے بیٹے, جب وہ اللہ ہے, نہ خلق اللہ, نہ وہ ہے, نہ وہ ہم ہے, وہ اس کا بندہ ہے, ہم سے برتر. علی علی علی. اب سمجھ آیا وسیلہ کون ہوتا ہے؟ مولا آپ کو نور معرفت دے بچے, مولا آپ کو نور ابلان دے. میں آپ کو دعائی دے سکتا ہوں, انتہائی توجہ کرو. بس وسیلت اللہ, درمیان میں ایک تیسری شے ہے, نہ اس طرف والا نہ اس طرف والا, بلکہ ان دو طرفوں کو ملانے والا. اب لطف آئے گا, میری طرف دیکھنا, اب لطف آئے گا. یہ دو طرفوں کو ملانے والا جب ہے تو اس میں کمال ادھر کے بھی ہوں, اس میں کمال ادھر کے بھی ہوں. ادھر والے کمالات ہوں کہ یہ اس سے رابطہ کر سکے, ادھر والے کمالات ہوں کہ یہ اس سے رابطہ کر سکے. اب مجھے دیکھو, مجھے دیکھو, مجھے دیکھو. اللہ پاک کی قسم عزادارو, تمہارے خلوص کا نتیجہ ہے. اتنی مشکل باتوں کو اتنے آسان انداز میں تم مجلس میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. انتہائی توجہ کیجئے گا. مجھے ابھی بھی یاد ہے توحید کے اوپر وحدہ لا شریک اللہ پر 100 سے زیادہ میرے لیکچر ہیں, نبوت کے اوپر 200 سے زیادہ ہے, امامت کے اوپر تو 500 سے بھی آگے چلے گئے ہیں. میں بے توجہ جا رہا ہوں, سب کو نچوڑ کر, دیکھ کر, سمجھ کر تمہیں جملہ دینا چاہتا ہوں. درمیان میں جو وسیلت اللہ ہوتا ہے, نہ وہ ہے نہ وہ ہم ہے, لیکن یہ ماننا پڑے گا اس میں کچھ کمالات ایسے ہوں کہ ہم اس سے مل سکے, کچھ کمالات ایسے ہوں کہ وہ اللہ سے رابطہ قائم کر سکے. اس میں کمالات جسمانی لبادے میں آیا تاکہ ہم اس کی زیارت کر سکے, تاکہ ہم اس کو مل سکے. ہمیں دکھنے میں وہ ہم جیسا بشر نظر آتا ہے تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی حاجتیں پیش کر سکیں, اپنے سوالات پیش کر سکیں, اپنا جو کچھ چاہتے ہیں اس کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. لیکن یہ غلطی نہ کرنا کہ وہ ہم جیسا, وہ دکھنے میں آتا ہے. یہ ادھر دیکھو تو یہ رابطہ بدن کے ساتھ آیا, توجہ کیجئے گا, بدن کے ساتھ آیا, بشریت کے ساتھ آیا. اور ادھر دیکھتے ہیں تو اس کی حقیقت کو دیکھیں, میرا ساتھ دینا خدا رہا. اس کو جب دیکھتے ہیں اس اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں یہ علم اللہ ہے, یہ قدرت اللہ ہے, یہ حیات اللہ ہے, یہ غفران اللہ ہے, یہ نور اللہ ہے, حیات اللہ ہے. اور اس لیے میرا نبی فرماتا ہے انا من اللہ والکل منی. محمد فرماتے ہیں میں اللہ سے ہوں, باقی ہر شے ہم سے. ساجد بھائی وسیلے کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ 3 اسٹیپ میں نے آپ کو ہدیہ کیے ہیں. یہ درمیان والا, نہ اس جیسا نہ ان جیسا,
لیکن کمال ادھر والا ہو کہ یہ رابطہ کر سکے، کمالات ادھر والے ہوں کہ اس سے رابطہ ہو سکے، کیونکہ نور خدا ہے، خدا سے ڈائریکٹ ہو سکتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اتبعنی اللہ بادب، اللہ نے مجھے اپنا ادب دے کر بھیجا۔ یعنی میرے اور اس کے درمیان پھر کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس سے ہے، بس ہم اس سے ایسے متصل ہیں جیسے ہاتھ بدن سے متصل ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں ید اللہ ہے، عین اللہ ہے۔ رک گیا ہوں، بات پوری پہنچاؤں۔ یہ ذہن کے قریب کرنے کے لیے میں نے جملہ کہا، خدا جسم جسمانیت سے پاک ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، توجہ کیجیے گا، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ بے مثل و بے مثال ہے، لیکن اس کا قریبی جو ہمارے لیے وسیلہ بنایا، اس کے قرب کو بتانے کے لیے کوئی لفظ تو ہونا چاہیے تھا۔ تو کسی کے لیے کہا وہ نور اللہ ہے کہ کوئی نور اللہ کو سمجھتے ہیں تو نور اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اب سمجھ میں آ رہی کہ یہ نور اللہ ہے، اور کبھی اس قرب کو بتانے کے لیے کہا جیسے ہاتھ بدن کے قریب ہوتا ہے، میرا نبی، میرا رسول، میرا بنایا ہوا امام، ایسے ہی میرا قریبی بندہ۔ شیطان ملعون پر اللہ بے شمار لعنتیں کریں، یہ بدبخت اللہ کے سامنے قسم کھا کے کہتا ہے میں ایسے وسوسے ڈالوں گا تیری بارگاہ میں، 2 اور 2 4 کی طرح ولایت میں بھی ان کو شک میں ڈال دوں گا۔ یہی وسوسے تو ہٹا رہا ہوں، ہماری ذمہ داری ہی یہی ہے کہ ان وسوسوں کو ہٹا کر بتائے اللہ کون ہے، خلق اللہ کون ہے، اور امام کون ہوتا ہے۔ پریشان ہو کر نہ جائیے گا، میرا جملہ سنتے جائیے گا۔ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ سے مخلوق بن کر پھر باقی مخلوق جیسا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صفات خدا جھلکتی ہے، اللہ کا اسم بن کے آتا ہے۔ بس اب ضرورت پیش آئی اپنے اور اس کے درمیان وسیلہ اور واسطہ کی، تو اللہ نے اس کے لیے 3 عہدے رکھے، ایک نبوت، دوسرا رسالت، تیسرا امامت۔ سوال کا جواب مل گیا کہ کیوں اللہ نے یہ عہدے منصب بنائے، تو جواب یہ ہے کہ نہ ہم اللہ سے کچھ لے سکتے تھے، نہ وہ دیتا تو ہم اخذ کر سکتے تھے۔ یہ درمیان میں عہدے بنائے کہ اللہ سے لے کر ہم تک پہنچائے، ہماری عبادتیں حاجتیں لے کر اللہ سے مقبول کرائے۔ اسے کہتے ہیں اللہ اللہ ہے، مولا مولا ہے۔ اللہ اپنے مقام پر، نبی و رسول و امام اپنے مقام پر، یہ اس کے بندے ہیں، ہمارے امام ہیں۔ کافی ہے؟ نہیں، سوال کا جواب تو مل گیا، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد والا مرحلہ ہدیہ کروں یا بس کروں؟ فن خطابت کے بھی خلاف ہے اور میری ذاتی شہرت کے بھی خلاف ہے، لیکن اگر آپ دل سے ضرورت مانگیں تو دنیا کو تو کبھی الحمدللہ آج تک نہیں دیکھا، پھر کیا دیکھنا ہے؟ میں اگر آپ پر مطمئن ہو گیا تو بعد والا مرحلہ آپ دیکھا۔ یہ نعرے لگانا اسی بیچارے کا کام ہے، اس دن بھی میں نے کہا۔ یہ 3 عہدے ہیں
سوال کر دیتا ہوں، اگر دل چاہے گا تو پڑھوں گا ورنہ چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلا مطلب میں نے حل کر دیا، دو بڑے مطلب جس پر مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ مذہب حق کی بنیاد ہے۔ ہم فقط اسی کو مانتے ہیں جسے اللہ بنائے، جسے لوگ بنائے ہم نہیں مانتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات پہلی۔ دوسرا ہم نے بیان کیا امام بنانا خدا کا کام ہے، ہمارا کام پہچان کر ماننا ہے۔ یہ عہدے ہیں الہی، اللہ بناتا ہے دیتا ہے، ہم پہچان کر مانتے ہیں۔ اس نے بنائے کیوں؟ جواب دے دیا، اس لیے کہ اگر نہ بناتا ہم یہیں ہلاک ہو جاتے، وہ خدا رہ جاتا۔ توجہ آپ نے فرمائی ہے؟ یہ درمیان میں آئے کہ ہمیں اس سے ملائیں۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، امام نبی رسول وہ ہوتا ہے جو گرے ہوئے بشر کو اللہ کا ساجد بندہ بنا دے۔ اللہ پاک کی قسم، جنہیں حیدری یا علی مولا جنہیں ہم امام مانتے ہیں وہ فقط بشر کو سجدے سکھانے والے نہیں ہیں، فرشتوں کو بھی سجدے سکھانے والے، فرشتوں کو بھی تسبیح سکھانے والے۔ بنی کائنات کی ہر شے نے 14 کو دیکھ کر اللہ کو مانا بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی کی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ کو اللہ مانا گیا، ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت کی گئی۔ لولانا ما عرف اللہ ولولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے نہ کوئی اسے سجدہ کرتا، ہم نہ ہوتے نہ کوئی اسے پہچانتا۔ اونچے حیدری، بس کرو، ہاتھ بلند ہو رہے ہیں آپ کے؟ نہیں چلو صاحب پھر گئے ہیں نا۔ وہ میں پہلے جو ابتدا میں تھے، میں مجلس کی ابتدا میں کہہ چکا ہوں، آج 7 محرم ہو گئی ہے، رات دن کا کوئی خیال نہیں کرنا۔ آج نہیں دیکھنا کہ رات اتنی گزر گئی ہے، کوئی عام دن ہوتے پھر بندہ کہتا۔ اب محرم کے دنوں میں رات دن کی باتیں نہیں ہیں، دن کے کام جتنا ہو سکتا ہے کلوز کرو، حسین کی خدمت میں آؤ۔ جس دن اسلام اللہ توحید کو بچایا ہے اس نے، اس کی معرفت لینے کے لیے وہ بڑھے تاکہ مشن امام حسین، مشن حسین آگے بڑھے۔ اب تو مجھے نیند کا خیال نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے میں نے پہلے کہہ دیا، لیکن پھر بھی تھکاوٹ ہے تو کہہ دو، ورنہ اگر میں تیسرا اور بعد والا مطلب شروع کیا ممکن ہے چند منٹ اور لگ جائے۔ سارے سنتے ہو؟ سوال کرو ساجد بھائی بڑی مہربانی، آخر تک ہاتھ اٹھ کے میں کہہ رہا ہوں، توجہ کرو۔ یہ 3 عہدے ہیں، منصب ہیں، کون کون سے؟ آپ کا نام کیا تھا بیٹا؟ علی حمزہ، بولو پہلا کیا؟ یہ 3 منصب ہیں، 3 عہدے ہیں خدا کے، نبوت، رسالت، امامت۔ سوال یہ ہے یہ تینوں عہدے برابر ہیں یا ایک دوسرے سے افضل ہیں؟ دیکھو میں کتنے بنیادی باتیں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے ثابت کیا کہ ان عہدوں کی ضرورت کیا ہے، اب جب ضرورت ثابت ہو گئی تو اب یہ عہدے برابر ہیں۔ شمس سے لطف آ رہا ہے آپ؟ مجھے بعض سامعین کہتے ہیں قبلہ آپ کی گفتگو ایسے لگتی ہے جیسے یونیورسٹی میں لیکچر چل رہا ہے۔ تو میں اس پر اللہ کا شاکر ہوں کہ مجھ فقیر کو اس انداز میں آپ سنتے ہیں۔ مجھے بہت سارے مومنون ہیں، نہ ایک دو نے نہیں، بہت ساروں نے ملنے میں فون میں یہ بتایا کہ آپ کے گھنٹے کا پتہ نہیں چلتا ہے، ضرور ہے لیکن پھر بھی میں آپ کا خیال کرتا ہوں، خصوصاً بزرگوں کا خیال کرتا ہوں۔ بزرگ اجازت دے رہے ہو؟ صحیح قبلہ دعا کیجیے گا، وقت گزر رہا ہے لیکن دعا کریں۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ یہ عہدے 3 اللہ نے دی، اللہ کی طرف سے ہیں، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نبوت، رسالت اور امامت یہ برابر ہیں
یا ایک دوسرے سے برتر ہیں؟ یہ دیکھو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں لوگ جانتے، آپ تمام سے پہلے اس نے جواب دیا یہ تینوں عہدے برابر نہیں ہیں، اگر برابر ہوتے تو دین بنانے کا سبب کیا تھا؟ صحیح ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، وہ اگر برابر ہوتے تو پھر بنایا کہ اس نے سب برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں، برابر نہیں ہو سکتے، ہاں نہیں ہو سکتے۔ توجہ کیجئے گا، سنیں آپ سنیں ملنگ سنو، توجہ کیجئے گا۔ نبوت، رسالت، امامت، قرآن میں سنت میں رسالت نبوت سے برتر، امامت نبوت و رسالت سے برتر، یعنی امامت آخری عہدہ ہے، اللہ نے امامت سے اوپر کوئی عہدہ ہی نہیں بنایا۔ قرآن سے ایک دلیل، ایک حدیث، ٹھیک ہے، کتاب ہے پوری، ایک آیت ایک روایت، آج پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ ابراہیم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ یہ اللہ نے، تمام مفسرین جا کر دیکھ لینا، تمام مفسرین نے لکھا یہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو امام بنانے کا اس وقت فرمایا جب حضرت ابراہیم نبی بھی بن چکے تھے، رسول بھی بن چکے تھے، خلیل بھی بن چکے تھے۔ اب فرمایا ہم تجھے امام بنانے والے ہیں۔ اگر امامت نبوت جیسی ہوتی تو حضرت ابراہیم عرض کرتے خدایا وہ تو میرے پاس ہے اور کیا بنا رہا ہے؟ برادر جب لطف آ رہا ہے یا دل سے کہو بات سمجھ میں آئی ہے کہ اتنی سادہ انداز میں آگے چلا گیا ہے، ایسی بات ہے نا، ہم تجھے امام بنانے والے۔ میٹرک والے بندے کو کہو ہم تجھے 10ویں کی سند دے رہے ہیں، وہ اگر دے رہے ہو تو کون سی بات ہو رہی؟ توجہ نہیں فرمائی، چلو ادھر نیچے آ جاؤ۔ اور اگر امامت نبوت اور رسالت سے کم تر ہوتی، آپ میٹرک والے بچے کو کہو ہم تمہیں پرائمری کی سند دے رہے ہیں، کہے گا بابا جی چھوٹا تو ہوں پر اتنا پاگل نہیں ہوں، 10ویں کی سند میرے پاس ہے، آپ مجھے پرائمری دے رہے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے میری بات کے اوپر۔ او اللہ، یہ تو ہم یار یہ باتیں مجھے کرنی پڑی، میرا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے یہ جسارت کی ہے، یہ بات آپ تک پہنچانے کے لیے کی ہے۔ خود خدا خالق عادل عقل کو خلق کرنے والا مگر ہو سکتا ہے اپنے ابراہیم کو نبی بھی بنا چکا ہے، رسول بھی بنا چکا ہے، خلیل بھی بنا چکا ہے، اب کہہ رہا ہے میں تجھے امام بنانے والا ہوں۔ خدا حکیم و عادل جانتا ہے جو ہوتا اب دے رہا ہوں وہ نبوت سے بھی افضل ہے، رسالت سے بھی افضل ہے، خلت سے بھی افضل ہے۔ چلو رہو میرے ساتھ رہو۔ اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ نے فرمایا، وہ حدیث بھی جلدی سنا دیتا ہوں۔ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ، تمام معتبر روایات کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے، بال برابر بھی اس حدیث میں کسی شیعہ مومن کو شک نہیں ہے، کسی عالم کو، کسی فقیہ کو مسلم مان لینا، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے، تمام کتابوں میں موجود ہے معتبر احادیث میں۔ میرے مولا فرما رہے ہیں ان اللہ اخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ ولیا، ان اللہ اخذہ ولیا قبل ان یتخذہ نبیا، اتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا، اتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، واتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ اماما۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے ابراہیم کو ولی بنانے سے پہلے عابد بنایا، اور پھر ولی بنایا، اور نبی بنانے سے پہلے ولی بنایا، رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا، اور امام بنانے سے پہلے رسول بنایا۔ یہ امامت اتنا بڑا عہدہ ہے، اللہ نے اس سے اوپر عہدہ ہی نہیں بنایا۔ بس امامت کیا ہے؟ بولو، سب سے بڑا عہدہ، بولو
بڑی منزل پہ لے آیا ہوں میں آپ کو۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے، تمام رسول نہیں ہیں۔ 313 رسول، ٹھیک ہے نا؟ 313 جو رسول ہیں کمال نبوت بھی رکھتے ہیں، کمال رسالت بھی رکھتے ہیں، لیکن 313 سب کے سب امام شاباش نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ ہیں جن کو اللہ نے امام بنایا۔ ہم نبیوں کو معصوم مانتے ہیں، رسولوں کو معصوم جانتے ہیں، ان تمام کو اللہ نے بنایا۔ مجھے دیکھنا، جب اللہ خود بناتا ہے، نبی بھی معصوم بنائے، رسول بھی معصوم بنائے، اللہ اپنے معصوم نبیوں اور رسولوں میں بھی سب کو امام نہیں بناتا، تو غیر معصوم کو کیسے امام بنا رہا؟ میں راضی، مولا پہ راضی رہے۔ ڈیرے والوں نقوی ہو، اس تو معافی ہے تمہیں، پھر کب مجھے پتہ نہیں ہے، پھر کبھی معافی نہیں دوں گا۔ اب ذہن میں یہی ہے کہ میرے ہم مزاج نہیں ہے، نہ آپ سماعت آپ کی معراج پر ہے، توجہ آپ کی معراج پر ہے، فہم آپ کا معراج پر ہے، لے رہے ہیں۔ وہ جو مجلس کا طرفین کی طرف سے ایک وجد کا انداز ہوتا ہے نا، وہ صرف نہیں ہے۔ میں بالکل آرام سے انصاف سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ وجد ابھی تمہیں معاف ہے، ذاکر وجد میں بیٹھے ہیں، باقیوں کی کیا حال ہے؟ مولا کے ذاکر توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ یار اللہ معصوم خود بناتا ہے، پھر ہر معصوم کو چچا جی امام نہیں بناتا۔ بندہ کتنا بے عقل ہو، غیر معصوم کو امام مان رہا۔ یار اس سے بڑا برہان ہی نہیں ہے۔ اللہ سب معصوم نبیوں کو امام نہیں بناتا، تو امام کس کو بنائے پھر رہا ہے؟ یہ دشمنی ہے، امامت ہے کہ ہر ایک کو امام بنا دو تاکہ امام کا درجہ نیچے آ جائے۔ نہیں، جب تک عزادار زندہ ہے ہم منبر حسینی سے امامت کی تبلیغ کر کے غدیر کو بھی زندہ رکھیں گے، غدیری ولایت کو بھی زندہ رکھیں گے۔ بہت مہربانی سے بڑا مطمئن ہوں میں، اللہ پاک قسم بڑا مطمئن ہوں۔ دعائیں دے رہا ہوں، اللہ آپ کو نور معرفت اور عطا کرے، اللہ آپ کو نور معرفت اور عطا کرے۔ بنیادی مسائل امامت کے میں حل کر رہا ہوں، اور یہاں تک پہنچ گئے ہم کہ بس امامت سب سے بڑا عہدہ ہے۔ انبیاء میں سے سب امام نہیں ہے، کچھ امام ہیں۔ اب کتنے ہیں کل بتانا مجھے، یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے کتنے نبی امام ہیں؟ یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، وقت نہیں ہے، ناراض نہ ہونا۔ یہ کل ہاں جا کر یار اور کچھ نہیں، جوان جو بیٹھو کوئی گوگل سرچ کرنا شاید مل جائے، البتہ ہر چیز گوگل میں ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ یہ آج گوگل آ گئی ہے تو بس یونیورسٹی والے میں کاپی پیسٹ نہیں ہونا چاہیے، اور میں تھیسس لکھواتا ہوں، مجھے پتا ہے آج کل کیا ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو یا میری بات کے اوپر؟ انتہائی توجہ کرو، میں کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میرے نبی، آپ بولو یار میرے ساتھ بولو، میرے نبی، میرے خاتم النبیین، آمنہ کا لال، عبداللہ کا بیٹا، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ذات محمد پر بلند صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجو۔ انتہائی توجہ کرو، وہ ہے جس کے پاس نبوت بھی ہے، بولنا میرے ساتھ یا رسالت بھی ہے، اس کے پاس اولو العظمیت بھی ہے، اس کے پاس امامت بھی ہے،
میں اپنے رسول کی امامت بتانے لگا ہوں۔ محتاشا سے قبلہ اللہ کے نور معرفت میں اور اضافہ فرمائے، تمام مومنوں کے نور معرفت میں اضافہ فرمائے۔ اگر یہ بات پہلی مرتبہ پہنچی ہو تو دعا دینا یار، میں علماء فضلاء سے دعا لینے لگا ہوں۔ میں نے یہ اپنے لیکچروں میں بتایا یا بعض علماء قوم کو وہاں پر بتایا، ممبر پر آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اپنے محمد کی امامت بتانا چاہتا ہوں۔ اگر اس کو نبی مانوں تو سلطان الانبیاء ہے، اگر اس کو رسول مانوں تو وہ سید الرسل ہے، اگر اس کو امام مانوں تو وہ امام الانبیاء ہے۔ مجھے دیکھنا، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے رسول کو امامت کا مینارہ یوں درمیان میں بلند دیکھو، جو متصل ہے اس سے جو مقام ادنا ہے، جسے اللہ جانتا ہے یا میرا نبی جانتا ہے۔ امامت کا مینارہ وہاں تک چلا گیا جہاں پر نہ فرشتے جا سکتے ہیں، نہ نوری جا سکتے ہیں، نہ عرشی جا سکتے ہیں، نہ جنتی جا سکتے ہیں۔ میرے نبی کی امامت کا مینار وہاں تک پہنچا کہ خدا سے متصل ہے، اور میرا محمد اپنے علاوہ پوری مخلوق کا امام ہے۔ مجھے دیکھنا، اگر اس سے پہلے انبیاء دیکھے، عیسیٰ سے لے کر آدم تک اس کی امامت کے نیچے نظر آتے ہیں، لہذا امام الانبیاء ہے۔ مذہب شیعہ کا ممبر حسینی سے ایک ذمہ دار فقیر سے نظریہ سنو، ہمارا محمد کون ہے؟ پیچھے دیکھے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا امام، آگے دیکھے علی سے لے کر مہدی تک کا امام۔ اونچے ہاتھ کرو۔ امامت محمد سمجھ آئیے ساجد؟ میں نے کہا اگر پہلی مرتبہ پہنچاؤ دعا دو۔ ہم نے محمد کو فقط نبی کہا ہے، وہ تو ایسا امام ہے جو امام الانبیاء بھی ہے، علماء بولنا، وہ امام الائمہ بھی ہے۔ میرا محمد وہ ہے جو نبیوں کا بھی امام ہے، اماموں کا بھی امام ہے۔ اس وقت رات کے میرے عظیم عزادار ماتمی موالیوں، زندگی بھر محمدی کو دعا دو تھوڑی ہے۔ اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ختم رسالت کے قائل ہیں۔ میرے محمد کے بعد نہ نبی آنا ہے نہ رسول آنا ہے، امامت ختم نہیں ہوئے۔ دعا تو جتنی زندگی میں مجھے تھوڑی ہے۔ شاباش بیٹا، مولا نور معرفت دے تمہیں، آخر پر بیٹھے ہوں کو تمام کو نور معرفت دے۔ آج سمجھ آیا ختم نبوت یہ ہے۔ اچھا، ختم نبوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے میرے نبی کے بعد نہ کوئی نئی شریعت آنی ہے، نہ کوئی اور وحی آنی ہے جو شریعت کو پتہ ہے۔ شریعت محمد کی ہوگی، جیسا نبی محمد میرا امام تھا ویسے امام اس شریعت کو بچانے والے بھی آئے، پہنچانے والے بھی آئے۔ دیر والو سنو، بس نبوت ختم ہو گئی، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں تو تم ختم نبوت کے قائل نظر آتے ہو۔ یہ لفظ سمجھ آیا ہے؟ یعنی ہم ہیں واقعاً، ہماری وجہ سے ختم نبوت والے تم نظر آتے ہو نہیں؟ مجھے حق ہے میں اپنا مذہب بتاؤں، مجھے حق ہے اپنے ممبر سے اپنا مذہب بتاؤں، میں کسی کی توہین تو نہیں کر رہا۔ تم اپنے ممبر پر کہہ کر دیکھو کہ تمہاری وجہ سے کوئی اور نظر آتا ہے۔ میں تو
पहाड़ की चट्टान से भी मोहकम बुरहान रखता हूँ कि ये मातमी अज़ादार मवाली खत्म रसूल और खत्म नबुव्वत के कायल न होते तुम सारे कादियानी हो जाते। डेरे वालों तबीयतें बनाओ, इल्मी और मारिफत की बातें सुनो। मुझ फकीर जैसा आता रहा आपको सुनाता रहूंगा। कुछ तो मिजाज शनास बन गए हो, कुछ तो आ गए है ना। मैं आखिरी हद तक आखिरी नतीजा दूं, बात को खत्म करूं। अल्लाह पाक कसम चाहता नहीं था मैं इतना टाइम लूं, लेकिन बात मैंने आप तक पहुंचाई है। इंतहाई तवज्जो, आखिरी मरहला नबूवत खात्म, रिसालत खात्म। तो मेरे नबी इमाम भी तो हैं। कोई एक झूठी हदीस तो दिखा, आयत नहीं कह रहा, झूठी हदीस दिखा जहाँ रसूल ने फरमाया हो इमामत खत्म। और नहीं बाबा, इमामत खत्म हो ही नहीं सकती। अगर इमामत खत्म हो जाती अल्लाह क्यों फरमाता या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, क्यों हुक्म दिया मेरी तरफ से अपने बाद अपने इमाम का ऐलान करके जाओ। समझ आ रही है खदीबो? सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। हर खानदान ज़हरा बुलंद तर सलावत। अल्लाह मौला आप मोमिनीन को सेहत सलामती फरमाए। आप साहिबान विलायत मातमी आज़ादार तंदुरुस्त रहें, बीमारियां आपसे दूर रहें, आप सेहत और सलामती के साथ रहें, आपके बच्चे सालिम रहें, आपके बुजुर्ग सालिम रहें, आप जीते रहें, आपकी वजह से हम भी सांस लेते रहें। इंतहाई तवज्जो करो। तो बस हुआ क्या है, नबुव्वत खत्म। मैंने कहा एक झूठी हदीस दिखाओ, वो भी नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। इमामत के ऐलान पर अल्लाह अपनी शरीयत खत्म कर रहा है। मैं पढ़ने तो अब लगा हूँ, क्या करूँ, तुम्हारा मिजाज तो नहीं बना, वरना घंटे बाद तो मैं पढ़ने लगता हूँ। इंतहाई तवज्जो करो, खत्म करता हूँ, नहीं पढ़ता आगे। इंतहाई तवज्जो करो। इधर आओ यार। इंतहाई तवज्जो फरमाइएगा। नबूवत खत्म, इमामत खत्म, रिसालत खत्म, लेकिन इमामत मेरे मोहम्मद से आगे चली। ठीक है, ठीक है, अब परवाज करो यार, अल्लाह पाक कसम परवाज करो। साजद भी मुझे बता, ये मेरे मोहम्मद की इमामत इब्राहीम को जो इमामत मेरी थी उससे आला है या नहीं है? शाबाश 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 शाबाश। जो इमामत हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने दी थी, मेरे मोहम्मद की इमामत उससे ऊपर है या नहीं है? जो कोई और नबी इमाम था, मेरे मोहम्मद की इमामत उससे बदतर है या नहीं है? मेरा मोहम्मद इमाम होकर आगे इमामुल अंबिया है या नहीं है? अब आखिरी बंदे तक जो चुप रह गया मौला का मकरूज होगा। इतनी बड़ी इमामत को अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म से मैदाने गदीर में अली की तरफ मुंतकिल फरमाया। जब मुंतकिल किया, जैसे मोहम्मद आदम से लेकर ईसा तक अंबिया से अफजल है, मेरा मौला भी आदम से लेकर ईसा तक तमाम से अफजल है। अब हाथ ऊंचे 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 ऊंचे, अली हक, अली सारे हक करो, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक।
یہ بڑی مہربانی ساتھ، مولا آپ کو نور معرفت دے، مولا آپ کو نور ولایت دے۔ بھائی مجھے دیکھنا میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ امامت حق ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے حق نہیں ہے۔ یہ امامت حق ہے، اس امامت کے ہم قائل ہیں۔ ہم ایسو کو امام مانتے ہیں جس کے دروازے کی چوکھٹ پر آدم بھی جھکا ہوا نظر آئے۔ یہ امامت ہے، یہ امامت حق ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی یہ بات یا نہیں آ گئی؟ یہ امامت حق ہے۔ کل سنبھل کے آنا، بتاؤں گا ولایت حق ہے۔ امامت کا دوسرا لفظ ہے ولایت۔ اللہ پاک قسم مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے، میں تو ابھی سے ہی مولا کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ کم سے کم 10 دن کے لیکچر تھے جو میں نے 1.5 گھنٹے میں آپ کو ہدیہ کر دیا، تو میرے شکر کی جگہ ہے۔ 1 منٹ بزرگوں سے کچھ نہیں کہتا، جوان اور بچوں سے کہتا ہوں۔ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بچوں جیسے کالج یونیورسٹی اسکول سے سبق پڑھ کے آتے ہو نا، اور گھر میں آ کر ریپیٹ کرتے ہو مراتب شاہ، یہ میری بات بار بار سنو، لکھو، بٹھاؤ۔ یہ وہ زمین ہے تشیع کی جس کے اوپر معرفت کا شجر پھلتا بھی رہے گا، پھولتا بھی رہے گا۔ اس امامت کو بچانے کے لیے حسین نے اکبر بھی دیا، اصغر بھی دیا، سہرے والا قاسم دیا۔ آؤ یار، آج 7 محرم کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ کوئی اتنی اہم تو تھی شے جس کے لیے حسین نے کہا قاسم تو بھی چلا جا۔ یہی مسئلہ پڑھنے ہیں نا۔ قاسم، حضرت قاسم علیہ السلام کون ہے؟ امام حسن کے بیٹے۔ اس جملے پہ رونا، دعا کر، پہلے کہہ رہا ہوں دعا کر لو، اس جملے پہ رونا۔ جو بیوہ ماں کا آسرا تھا، دعا کر رہا ہوں میری ماؤں بہنوں کے تاج سلامت رہیں۔ شوہر زوجہ کے لیے تاج ہوتا ہے، شریف مستور ہمیشہ اپنے شوہر کو اپنا تاج سمجھتی ہے۔ اگر کسی مستور کا شوہر دنیا سے چلا جائے نا، وہ معاشرے میں تھوڑی سی گھبرا جاتی ہے، لفظ بیوہ اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ معاشرے میں بیوہ کا لفظ مستور جتنی بڑی بھی ہو اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتی۔ اللہ کرے تمہارے بخت سلامت رہے۔ شوہر بخت ہوتا ہے اپنی زوجہ کا، لیکن موت ہے، نظام الہی ہے۔ اگر شوہر چلا جائے نا، دعا کر رہا ہوں اللہ کرے اس مستور کا کوئی بیٹا ہو، اللہ کرے اس بیوہ کا کوئی بیٹا ہو، تنہائی میں بیٹھ کر بیٹے کو چوم کر کہتی رہتی ہے چلو ایک تو موجود ہے، یہ بڑا ہوگا، اس کو سہرے پہنواؤں گی، اس کی شادی ہوگی، میرے دکھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی قسم جب امام حسن مجتبی شہید ہوئے ہیں، قاسم مولا کا سن 3 سال کا تھا۔ 10 سال تک جناب ام فروہ حضرت قاسم کو چوم چوم کر یہی کہتی تھی قاسم تو کب جوان ہوگا اور میں تجھے سہرے پہنوں گی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہاں بھی ڈیرہ والو تمہارے رونے کے اوپر قربان جاؤں۔ آدھی رات کے وقت اتنی لمبی مجلس سننے کے بعد آپ رو رہے ہیں، تمہیں مظلوم کی مظلومہ ماں بطول اجر دے۔ میں یہی دعائی دے سکتا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آ گیا کربلا کا میدان، چلے گئے علی اکبر،
اللہ پاک قسم پہلے جوان جو ہاشموں میں گئے ہیں علی اکبر ہیں، قاسم علی اکبر کے بھی بعد گیا، بس علی اکبر کے جانے کے بعد چچا کی خدمت میں آیا، ایسے گھبرا کر کہتے ہیں چچا اجازت دو نا میں بھی میدان جاؤں، چچا مجھے بھی اجازت دو نا میں میدان جاؤں۔ جب یہی کہا نا ایک مرتبہ امام حسین نے بھتیجے کو ایسے گلے لگایا، ماتھا چوم کر فرماتے ہیں تو میرے مسموم بھائی کی نشانی ہے، تو میرے مسموم بھائی کی نشانی ہے، تجھے کیسے بھیجوں؟ گھبرا کر حضرت قاسم چچا سے منت کرتے کرتے واپس آ گئے، لیکن پریشان ہے۔ خیمے میں جاتا ہوں، اماں فرماتی ہیں تو شہید ہو جا۔ یار کس گردے کی مالک تھی حیدر ولی چچا آزادار ہے تو ذرا سوچ تو صحیح، جو 10 سال اسی امید پر جیتی رہی اسے صحرا پہناؤں گی۔ کوئی امامت اتنی بڑی شے تو تھی، خود کہہ رہی ہے جا حسین پہ قربان ہو جا، حسین کوئی اتنی بڑی ذات ہے جس پر سہرے والے بھی قربان ہو جائے۔ اجرکم اللہ، کیا بات ہے آزادار تمہاری، نہ تھکنے والی قوم ہو، مولا تمہیں اور اجر عظیم عطا فرمائے، اسی سال کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ ماں اماں وہ کہتی ہے چچا اجازت نہیں دیتے، ایک ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھے تھے، جو مصائب سننے کے لیے آئے ہو میں آپ کو صحیح مقتل سنا رہا ہوں، ایسے ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھے تھے، اس طرح ٹیک لگا کے اپنا یہ پیشانی زانوں پہ رکھ کر ایک لمبی سوچ میں جیسے بندہ نہیں ہوتا کہ کیا کروں، چچا اجازت نہیں دیتا، اماں کہتی ہے شہید ہونا ہے، اب میں کدھر جاؤں؟ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے تھے جناب قاسم کہ یکدم یاد آیا 10 سال پہلے شہادت کے وقت بابا حسن نے کہا تھا جب کوئی مشکل آئے تیرے بازو پہ تعویذ باندھ رہا ہو اسے کھول لینا، اس میں تیری مشکل کا علاج لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ پاک کی قسم جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولا، اس کو سامنے رکھ کے جو پڑھانا، جتنا پیاسا تھا خوشی کی لالی پھر بھی آ گئی۔ میرے اس جملے پہ بڑی مجھے دعائیں ملی ہیں تو میں نے ڈیرہ والوں کو بھی کہہ دیا ہے، یہ تعویذ پڑھ کر نا پیاسا تھا نا، ہونٹ خوش کو سکے تھے، لیکن خوش جو ہوا پھر چہرے پہ لالی آ گئی، پھر دوڑتا ہوا مولا حسین کی خدمت میں آ گیا، قدم چوم کر عرض کرتے چچا اب اجازت دے نہ دے، بابا کا لکھا ہوا پڑھ لے، اب مجھے دیکھنا جو رونے کے لیے آئے ہو۔ حسین نے لیا، لکھا ہوا تھا میرے بھائی حسین کربلا میں میرا قاسم تیری قربانی بنے گا۔ حسین پڑھ کے رو رہے ہیں، قاسم خوش ہو رہے ہیں، قاسم خوش ہے کہ اب مجھے اجازت ملے گی، مولا رو رہے ہیں کہ میرے بھائی کی نشانی جا رہا ہے۔ پڑھا، گلے لگایا، کہا اس کی ذات کے لیے تجھے بھی بھیجتا ہوں، جاؤ قاسم ودا کرو، جاؤ قاسم ودا کرو۔ بڑا مشکل تھا 13 سالے بچے کا ودا کرنا، تمام بیویوں سے مشکل تھا لیکن جتنا مشکل ماں سے ودا کرنا تھا۔ اجرکم اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سے میں میں اہل بیت کی۔ اللہ کرے میں بچے کی شہادت آپ کو سنا سکوں۔ اتنا چھوٹا تھا، حضرت عباس نے اٹھا کر زین میں بٹھایا، کیا بات ہے، شاگرد تھے وہ مولا عباس کے، استاد تھے حضرت عباس، جنگ میں استاد تھے، بٹھایا، کہا بیٹا جاؤ جاؤ جنگ کرو، گھبرانا نہیں ہے۔ سنو گے جملہ؟ چچا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے چچا عباس میرے استاد ہو، تیرے سکھائے ہوئے فنوں سے آج ایسی جنگ کروں گا لوگوں کو بتاؤں گا میں حسن کا بیٹا ہوں۔ تم نے حسن کی صلح دیکھی ہے، آؤ میری جنگ دیکھو، تمہیں حسن کی جنگ نظر آئے گی۔ اگر میرا بابا جنگ کرتا تو ایسے کرتا۔ آئے رجز پڑھا اور فرمایا آؤ، تم نے میرے چچا کو تنہا سمجھا ہے،
तुमने समझा मेरा चचा तनहा है, तुम जितने आए हो मेरे सामने आओ, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक की कसम, किसी हुसैनी को और किसी हाशमी जवान को इन्होंने सामने से आकर नहीं मारा, जब भी मारा है धोखे से मारा। जब भी मारा है धोखे से मारा है। उमर साद मलून ने अपनी फौज में एक इसका मशहूर पहलवान था, अरज़क उसका नाम था, शाम का रहने वाला था। अरज़क शामी को इसने कहा जा इस हाशमी का सर लेकर आ। ये कहता है तुझे शर्म नहीं आती, मैं एक तन्हा 1000 से लड़ता हूँ, मुझे एक बच्चे के साथ लड़ने भेज रहा है। मैं अभी मेरे 4 बेटे हैं, मैं बेटा भेजता हूँ, इसका सर कलम करके ले आएगा। उमर साद ने कहा तू जा या तेरे बेटे जाए, मुझे इसका सर चाहिए। इसने अपना बेटा भेजा, हसन के यतीम ने उसे फिरदार किया। सुनना यार, मैं मक्तल को बड़ी ज़राफ़त से तरतीब देकर बयान कर रहा हूँ। इसने दूसरा भेजा, उसको कासिम यतीम ने फिरनार किया। उसने तीसरा भेजा, प्यासे ने उसको मारा। उसने चौथा बेटा भेजा, इस प्यासे ने उसको भी फिरनार किया। जिसके 4 बेटे उसके सामने मरे, उसकी आंखों के सामने अंधेरा हुआ। अब ये खुद ज़ीन पे सवार हुआ, एक बहुत वजनी गुर्ज को अपने सर से घुमाता हुआ चला। और रोने वालों, जब इसको मौला गाजी ने आते हुए देखा ना, अर्ज करता है या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, मौला अब मुझे इजाजत दे, मेरा शागिर्द यतीम है, मेरा शागिर्द प्यासा है, ये हरामी तन्हा 1000 से लड़ता है, अब मुझे इजाजत दे। हुसैन फरमाते हैं अब्बास रुक जा, मैं वादा करता हूँ मेरा भतीजा इसको भी मारेगा। इतने में खैमे की तरफ देख कर कहा उम्मे फरवा दुआ करो तुझे कासिम मिल जाए। ये सुनना था। जमीन पर बैठकर बीवी उम्मे फरवा ने एक दुआ की है, कहती है रब्बे कायनात तुझे मेरे सफेद बालू का वास्ता और मेरे बेवा होने का वास्ता मुझे कासिम मिला। इधर से माँ ने दुआ मांगी, मुझे देखना, इमाम हुसैन भी देख रहे, मौला गाजी भी देख रहे। ये अरज़क शामी सामने आया, हजरत अब्बास जंग के फन बता रहे हैं। फरमाते हैं बेटा रकाबू पे खड़ा हो जा। यतीम खड़ा हो गया, फरमाया दाएं चल, दाएं हो गए, वो दाएं आया। फरमाया बाएं चल, वो बाएं आ गया। मौला अब्बास फरमाते कासिम अब रकाबू के ऊपर उछल कर इसको वार कर। बस ये कहना था, कासिम ने वार किया, वो फिन्नार हुआ। हुसैन ने कहा शाबाश मेरा यतीम बेटा, शाबाश मेरा प्यासा बेटा। भाई हसन आओ बेटे की जंग देखो। अजरकुम अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय हमें ऐसे बैठ के। माँ ने दुआ मांगी थी ना। मक्तल कहते हैं जनाब कासिम चलते हुए माँ की तरफ आए, इस नारी को फिनार करके एक मर्तबा खैमे में आए। आते हुए एक जालिम ने पत्थर मारा, जनाब कासिम की पेशानी पे लगा। अल्लाह पाक की कसम, ये पेशानी पर लगा, ऐसे खून की लकीरें आई। पत्थर जो यहाँ पर लगे तो खून की लकीरें ऐसे होती है ना। इस जुमले पे बड़ी दुआएं हुई हैं, बड़ा गिरिया हुआ है। अल्लाह पाक की कसम, ऐसे जो लकीरें हैं ना, तो माँ ने देखा, रोकर कहती है मेरी हसरत तो थी तुझे सेहरा पहनाती, लेकिन खून का सेहरा तो नहीं। ओ मेरा लाल, ओ मेरा यतीम बेटा, ओ तूने सेहरा भी पहना तो खून का सेहरा। हजरत कासिम के लिए भी मौला ने अंगुश्तरी दी। जुमला एक कहा, चाचा अगर एक जाम पानी का मिल जाता ना, तेरा एक दुश्मन भी न छोड़ता। फरमाते हैं मेरा बेटा जा, तुझे नाना कौशल मिलेगा। फिर आए जंग की। अब इब्ने साद ने कहा
इस हाशमी जवान को तन्हा न देखो, तुम एक एक होकर गए ना, ये एक भी नहीं छोड़ेगा, चारों तरफ से इस जवान पे हमला करा। बस इसका कहना था, हजारों ने एक को घेर लिया, हजारों तलवारों ने एक यतीम को घेर लिया, हजारों नेज़े वालों ने एक यतीम को घेर लिया, तीरों वालों ने घेर लिया। मैंने ही शेख जाफर शोस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, करबला के 72 शहीदों में एक खुसूसियत है हजरत कासिम की जो किसी शहीद में नहीं है। फरमाते हैं कुछ शहीद तो पामाल नहीं हुए, जो कुछ पामाल हुए हैं वो शहीद होने के बाद पामाल हुए हैं। जो रोने के लिए आया है वो कम अज कम हाय करके अपना हाथ सर पे जरूर मारे। मैं यतीम की मजलूमियत पढ़ रहा हूँ। शेख फरमाते हैं कुछ पामाल नहीं हुए, कुछ पामाल हुए हैं तो जाकिर साहब शहीद होने के बाद पामाल हुए हैं। कासिम वो शहीद है जो जिंदा पामाल हो गया, हड्डियां टूट गई, आवाज आता था अन्ना, और मेरी हड्डियां टूटती जा रही। रोकर कहा, चचा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन आए हसन के यतीम को लेने के लिए, और रोकर बुलंद आवाज से मैदान में इमाम ने कहा, कासिम जो रोने के लिए आया हो। मैदान की चारों तरफ से घोड़ों की टापू से आवाज आई, चचा आओ, चचा आओ। लाश सालिम नहीं मिली, सालिम नहीं मिली। जख्मी बच्चा हो कैसे उठाते हो? जख्मी हो बड़ा उसको उठाएगा दोनों हाथों पे, कुछ बंदे मिलकर उठाएंगे, माफ कर देना। समझ यही आता है, हुसैन ने ऐसे उठाया जैसे सामान की गठरी उठाता। आकर खैमे में आ गए। आखिरी जुमला माऊ बहनों के लिए, ये रिवायत माऊ बहनों के लिए है। आखिरी जुमला में रिवायत पढ़ रहा हूँ, आखिरी रिवायत पढ़ रहा हूँ। ले आए कासिम, फरमाया आओ बीवियां, मैं कासिम ले आया हूँ। बहुत सारी बीवियां कासिम पे रो रही थी। एक मरतबा इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे बीवी उम्मे फरवा नजर नहीं आ रही। फिजा लेकर गई तो देखा खैमे में बैठी है रेत में, कभी इधर हाथ मार दे, कभी इधर हाथ मार दे। बीवी फिजा ने कहा, बीवी आओ तुम्हारा बेटा आ गया, तुम्हारा बेटा आ गया। उम्मे फरवा को लेकर कासिम के लाशे पर आए बिला तशबीह। एक मर्तबा माँ ने लाशा देख कर घबरा गई, रोकर कहती है, सरदार यही है मेरा कासिम। मौला रो के फरमाते हैं, फरवा तेरी कुर्बानी बड़ी कबूल है, जो मुझे मैदान से मिला ले आया, जो मुझे मैदान से मिला ले आया। टुकड़ों से खून बह रहा था। एक मर्तबा माँ ने खून उठाकर अपने सर पे मला। बीवियों में कोहराम करबला काफी। मौला ने कहा, भाभी क्या कर रही हो? कहा, भाई बेटे के खून की मेहंदी लगा रही हूँ। ओ मेरी हसरत दी, ओ इसकी शादी में मेहंदी लगाओ। अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फराज मातम हुसैन।